مہینوں کی گنتی اللہ عز و جل کے یہاں، مہینوں کی گنتی اللہ عز و جل کے یہاں 12 ہے۔ مہینوں کا بھی دیکھیے کتنا احترام ہے، کیسی شان ہے۔ اگر آپ مہینوں کو یاد رکھتے ہیں، تاریخوں کو یاد رکھتے ہیں، تو آپ کے کریم رب کے یہاں بھی مہینوں کی گنتی مسلم ہے، 12 مہینے ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، ذی الحجہ، ذی القعدہ، پھر محرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ، رمضان کے بعد شوال چھوٹا ہے۔ تو یہ 12 مہینے ہو گئے، اور یہ اللہ عز و جل کے یہاں مسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ، اللہ عز و جل کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن پاک میں۔ کیلنڈروں میں تو ہے ہی، جو ہم دیکھتے رہتے ہیں، اللہ کی کتاب میں بھی یہ ہے۔ مہینوں کے نام بھلے نہ ہوں، لیکن یہ گنتی ہے، اسنا عشرہ، 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ کب سے ہے؟ جب سے اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اسی دن سے یہ بھی ہے کہ کون مہینہ کتنی حرمت والا ہے، کتنی برکت والا ہے، کتنی فضیلت والا ہے، اور کس مہینے کی، کس تاریخ کی، کیسی شان اللہ عز و جل کے ہاں ہے، وہ بھی ہے۔ فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے محرم ہیں، محترم ہیں، حرم ہیں، حرم ہیں، حرمت والے ہیں، 4 مہینے۔ اور 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ عید کے مہینے کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس کو ہم ذی القعدہ کہتے ہیں۔ پھر حج کا مہینہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، اور اس کے بعد محرم، یہ 3 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور پھر ایک مہینہ جو ہے وہ شب برات والے مہینے سے پہلے آتا ہے، اس کا نام ہے رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو عزت دیتا ہے تو ہر حال میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ ان 4 مہینوں کو اللہ کریم نے عزت دی، فرمایا جب سے زمین اور آسمان کو بنائے ہیں تب سے یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور آپ نے سنتے رہتے ہیں کہ عرب میں جب جہالت پھیلی، پوری دنیا میں جب جہالت عام ہوئی، تو لوگ وہ کیا کچھ کرنے لگے جو زبان پہ نہیں لائے جا سکتے، اتنی برائیاں ہوئیں۔ لیکن عرب کے جاہل بھی جب یہ 4 مہینے آتے تو وہ فساد سے، فتنے سے، جھگڑے سے، لڑائی سے بالکل کنارہ کش ہو کر حرم میں بیٹھ جاتے تھے، گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ کہتے تھے اللہ نے ان مہینوں کو عزت دی ہے، ہم ان مہینوں کا احترام کرتے ہیں۔ تو میں نے دعویٰ کیا کہ اللہ جب کسی کو عزت دیتا ہے تو اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسے قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ اب ہسٹری پڑھیے، اتہاس پڑھیے، بہت سی کتابیں ہیں، بہت اچھی اچھی کتابیں تھیں، لیکن آج ڈھونڈیں گے تو دنیا کو کتابیں نہیں ملیں گی، دنیا کی کسی لائبریری میں اس کا وجود نہیں ہے۔ مگر صدیاں بیت گئیں، اللہ کی کتاب جس شکل میں اللہ کریم نے نازل فرمایا تھا وہ من و ان ہو بہو ویسے ہی ہے جیسے کہ رب نے نازل کی تھی۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے لے رکھی۔ جب ذمہ داری اللہ تعالیٰ لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے
تو اس ذمہ داری کو پوری کرنے میں کہیں نہ کہیں ان سے کوتاہی ہوتی ہے۔ پہلی نسل سے نہ ہو، دوسری نسل سے، دوسری نسل سے نہ ہو، تیسری نسل سے، کئی نسل کے بعد نہ ہو تو کئی نسلوں کے بعد ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن کتاب الہی کی ذمہ داری چونکہ رب عز و جل نے لے رکھی ہے، اس لیے ایک نقطہ اور ایک زیر و زبر کا فرق نہیں آیا اور نہ قیامت تک آئے گا۔ یہ اللہ کی حفاظت کا کرشمہ ہے۔ تو مہینے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے، اور اس محرم الحرام کی دوسری شب میں آپ سب بیٹھے ہیں، اور اس مہینے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل ترین روزہ، رمضان کے بعد، رمضان کا روزہ فرض ہے، رمضان کے روزہ کے برابری کوئی مہینہ اور کسی تاریخ کا کوئی روزہ نہیں کر سکتا، لیکن سرکار اس حدیث میں کہتے ہیں رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ کا مہینہ محرم کے روزے ہیں۔ اللہ کا مہینہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر مہینہ، ہر چیز اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کہے یہ میرا ہے تو اس کی حرمت، اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ سب اللہ کے ہیں، سب مانتے ہیں، اسی پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ کہتا ہے بیت اللہ یہ میرا گھر ہے، تو اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ یہ اللہ، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس لیے اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم اپنے گھروں کا جو احترام نہیں کرتے وہ اللہ کے گھر کا احترام کرتے ہیں، یہی ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سیدھا سیدھا نسبت رکھتی ہے، نسبت رکھتے ہیں سب گھر۔ تو یہاں اس مہینے کے تعلق سے اللہ کریم فرماتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ محرم کے روزے ہیں، یعنی رمضان کے بعد محرم کے روزے ہیں۔ اور محرم کے روزے کے لیے یہ ہے کہ نفل روزے ہیں، آپ چاہیں تو پورے مہینے کے رکھیں، آپ چاہیں تو 10 دن کے رکھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزے تو رکھنے کے حکم دیے، ایک 9 ذی الحجہ اور ایک 10 ذی الحجہ، نہ ایک 9 محرم الحرام اور ایک 10 محرم الحرام، یعنی عاشورہ کا روزہ اور عاشورہ سے ایک دن پہلے کا روزہ۔ اس سے جب قرآن میں اسے حرمت والا کہا اور حدیث میں بھی یہ بات آ گئی کہ افضل ترین روزہ رمضان کے بعد وہ محرم اللہ کے مہینے کا روزہ ہے۔